کہاں سے ہوا تھا، کہاں تک ہوا تھا جی؟ ھذا کلہ من غرور الشیطان وخدعہ ہو چکا تھا. ومن احس فی نفسہ بہذہ الصفات یہ بھی ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے. کل یہ ہوا تھا نا، چلیے پڑھیے یہاں سے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملا. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے راغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماذیبان زاریان ارسلا فی ذریبۃ غنم باکثر فسادا فیہا من حب الجاہ والمال فی دین المرء المسلم. بس کہنے ذئبان بھیڑیے، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، ذئب بھیڑیا، ذئبان زاریان، ٹھیک ہے، ایسے دو بھیڑیے جو چیرنے پھاڑنے والے، نقصان پہنچانے والے ہوں، کہ ما ذئبان زاریان کہہ رہے ہیں دو بھیڑیے نقصان نہیں پہنچاتے، چیر پھاڑ اتنا نہیں کرتے. ارسلا فی ذریبۃ غنم، ذریبہ کہتے ہیں جھنڈ کو، جو بھیڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں. کہہ رہے ہیں ایسے دو بھیڑیے جو بھیڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے. کس سے؟ بے اکثر فسادن، اس سے زیادہ فساد، فیہا اس میں، من حب الجاہ والمال، ٹھیک ہے، جاہ اور مال کا پسند کرنا ہے، فی دین المرء المسلم، ایک مسلمان انسان کے لیے. مرء کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. ایک مسلم انسان ہے، اس کے دین کو، اس کے دین کو مال کی محبت اور جاہ کی محبت اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ جتنا نقصان ایسے دو بھیڑیے کہ جن کو اگر بھیڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے وہ بھی نہیں پہنچاتے. یعنی کہ کلی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کا دین بھی سلامت نہیں ہے. فَلْيَكُنْ فِكْرُهُ فِي التَّفَتُّنِ لِخَفَايَا هَذِهِ الصِّفَاتَ مِنْ قَلْبِهِ. کہہ رہے فَلْيَكُنْ فِكْرُهُ فِي التَّفَتُّنِ، تو اس کی فکر ہونا چاہیے تاکہ اپنے اندر اتنی عقل پیدا کر لے کہ ان صفات کا خاتمہ کر دے اپنے دل سے، اپنے قلب سے. وفی استنباط طریق الخلاص، اور ایسے راستے کو تلاش کرے. استنباط کرنا یعنی کسی پوشیدہ چیز کو اجاگر کرنا، صحیح ہے، جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو آپ سامنے لے کر آئیں. وفی استنباط طریق الخلاص، ٹھیک ہے، چھٹکارا پانا ان صفات کریہہ سے، جارحہ سے جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. فَإِنَّ الْفِتْنَةَ وَالضَّرَرَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ مِنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ أَعْظَمُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ بِمَرَاحِلٍ. کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان اور اس کا ضرر ان صفات کا عالم میں اور متعلم میں دونوں میں زیادہ ہے
فی غیرہی، کسی اور کے اندر، یعنی یہ صفات اگر کسی اور کے اندر پیدا ہوں گے تو ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان کس کو ہونا ہے؟ ایک عالم اور ایک متعلم کو. یعنی عالم اور وہ انسان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے حب جاہ اور حب مال، اس کے دین کے لیے دنیا تو بنے گی اس کی، لیکن دین کیا ہوگا؟ دین سلامت رہنے والا نہیں ہے. یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کو ہم لوگ کل پورا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے.